ایک تو یہ اس برس کا غالباً جو پہلا بڑا ثانیہ ہے کہ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں۔ ہماری پاکستانی ادب میں کچھ شخصیات بہت ہمہ جہت ہیں، ہم نے ان سے کئی ایک حوالوں سے سیکھا۔ امجد اسلام امجد اردو زبان و ادب کے اچھے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تخلیقی طور پر ان کی 3 جہتیں نمایاں ہیں۔ وہ بہت اچھے شاعر، بہت اچھے ڈرامہ نگار اور بہت اچھے کالم نویس۔ یہ ان کی تینوں جہتیں ایسی ہیں کہ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو وہ ایک بڑی شخصیت کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ میں ابھی جو گفتگو کرنے لگا تھا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انکانشیسلی وہ آپ کو اسٹرائک کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں عزیز فیصل صاحب، وہ مزاح لکھتے ہیں اور میرے خیال میں یہ شاید مزاح میں ایک بڑی یونیک مثال ہے کہ انہوں نے ایک ہی نظم کی کئی ایک تعریفیں کی ہیں۔ تو امجد صاحب کی جو بڑی معروف نظم ہے محبت ایسا دریا ہے کہ بارش ٹوٹ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہے، تو وہ مزاح کے پیرائے میں جو ہے محبت ایسا کمرہ ہے اور محبت ایسا گیندا ہے اور محبت ایسا چمٹا ہے، اور وہ اس طرح جو ہے وہ تعریف جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں اور وہ بڑی دلچسپ تعریفیں ہوتی ہیں۔ تو کل شام جب ان کی میں نے اس طرح کی تعریف دیکھی تو ایسے ہی میں نے کمنٹ میں بھی اس طرح کی ایک تعریف جو ہے وہ لکھ بھیجی، تو دوست ہے آپ نے اس پر خاصا جو ہے یعنی اس کو انجوائے کیا۔ تو ظاہر ہے اب وہ تعریف میں یہاں سنانے والا نہیں ہوں، لیکن میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انکانشیسلی آپ کو اسٹرائک کر رہی ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ آج صبح میں نے یوٹیوب پہ ایک بہت یادگار جو ایک مذاکرہ ہے وہ دیکھا۔ ہمارے استاد گرامی ڈاکٹر سہیل احمد خان اس کے ماڈریٹر ہیں اور جیلانی کامران اور امجد اسلام امجد یہ نون راشد پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ بڑی یادگار ایک گفتگو ہے جو یوٹیوب پہ جو پاکستان ٹیلی ویژن کے بعض یادگار پروگراموں کی ویڈیوز پڑی ہیں تو وہ ان میں سے ایک ہے۔ تو اس پر میں گفتگو سن رہا تھا کہ راشد نے آزاد نظم کو کیا کیا نئے پیٹرن دیے اور کس خوبصورتی سے۔ مجھے یاد ہے میں جب اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی گیا تھا بطور طالب علم، تو ہمارے استاد ڈاکٹر فخر الحق نوری پہلے دوسرے تیسرے لیکچر میں تھوڑا سا کھنگال لیتے ہیں کہ ابھی جو نئے بچے آئے ہیں تو ان میں سے کون سے ایسے ہیں جو شعر کہتے ہیں۔ تو پوچھا تو بتایا کہ جی میں بھی شعر کہتا ہوں۔ اچھا شعر کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ تو بتایا کہ آزاد نظم بھی کہتا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا آزاد نظم کے کوئی سے 2 شعراء اگر آپ نام لیں تو وہ کون سے ہوں گے؟ تو میں نے کہا نون راشد اور امجد اسلام امجد۔ بعد میں خیر ظاہر ایک ایکیڈیمک ماحول ہوتا ہے، بعد میں احساس ہوا کہ شاید میں نے کوئی شتر گربگی کا ثبوت دیا ہے، کہاں نظر محمد راشد اور کہاں امجد اسلام امجد۔ لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم بعض چیزوں کو بڑا نصابی سطح پہ لے رہے ہوتے ہیں اور ادب کو جب ہم اس کی گراؤنڈ ریالٹیز میں دیکھتے ہیں تو کچھ اور حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مثلاً ایک سوال اگر میں یہاں پلیٹ فارم پہ کروں کہ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جو ہم اٹھاتے نہیں ہیں، لیکن جب وہ اٹھا لیے جاتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ ایک ہمارے عرب دوست ہیں ڈاکٹر اسامہ شلبی صاحب، تو ایک بار اسامہ شلبی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ اردو کا اگر عوامی ادب اس کا کوئی تعین کیا جائے تو کون کون سے شعراء ہیں، اور یہ بھی پوچھا کہ جدید شعراء۔ تو اب وہ کلاسیکل میں تو ہم کھینچ تان کے کسی طرح نذیر اکبر آبادی کا نام لے آتے ہیں، لیکن جدید شعراء میں کون سا یعنی عوامی شاعر ہے وہ ہم شاید اچھا انہوں نے یہ وضاحت کی کہ میں مقبول کی بات نہیں کر رہا۔ ایک تو ہوتا ہے نا مقبول شاعر، تو مقبول شاعر نہیں وہ کہ جس کی شاعری پبلک میں پڑھی جاتی ہو۔
تو ظاہر اس طرح کے ہمارے پاس کوئی یعنی شاعر نہیں ہے. تو خیر یہ مجھے بات ویسے یاد ہے. میں ایک بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آزاد نظم کو نون راشد سے لے کر تو جیلانی کامران اور انیس ناگی تک اسے جہاں انہوں نے پہنچایا تو اس کا ایک ایکڈیمک تاثر اپنی جگہ، لیکن وہ پبلکلی اس کی جو تسلیم اس کو کرنے کا عنصر ہے وہ کب سامنے آیا، یا کون سا ایسا شاعر ہے کہ جس کی نظمیں پڑھنے کے بعد پبلکلی یہ ثابت ہوا کہ آزاد نظم جو ہے وہ ہماری شاعری ہے. تو میں سمجھتا ہوں امجد اسلام امجد صاحب کی چند نظمیں ایسی ہیں کہ وہ جب زبان زد عام ہوئیں تو آزاد نظم کو پبلکلی جو ہے ایک ہماری مقبول اور جو سمجھیے کہ تسلیم شدہ صنف جو ہے وہ قرار دے دیا گیا. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ امجد صاحب کی مختلف جہتیں ہیں، تو ان کی ایک جہت جو ہے وہ بطور ڈرامہ نگار ہے. آج صبح میں اپنا جو ایک شو شروع کیا چائے کی پیالی، تو اس میں ڈفرینٹ کویسچنز ہوتے ہیں. تو آج مجھ سے جو طالبہ نے سوال کیا وہ یہی تھا کہ ہمارے پرانے ڈرامے میں اور نئے ڈرامے میں کیا فرق ہے. تو مجھے جو دو تین نکات یاد آئے ان میں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ڈرامے سے تقیہ کلام غائب ہو گیا، ہمارے ڈرامے سے ایب نارمل کریکٹرز جو ہے وہ غائب ہو گئے ہیں، اور ہمارے ڈرامے سے زندگی غائب ہو گئی ہے. تو ہمارے ڈراموں میں جن ڈرامہ نگاروں نے زندگی بھری تھی اور زندگی کے حقیقی مسائل، سنجیدہ مسائل، مثلاً آپ دیکھیے کہ ہمارا جو ڈرامہ امثلہ امجد جس کی وجہ سے ان کی پہچان بنی وارث بہت بڑا، وہ ایک ایسے مسئلے پر ہے کہ اس مسئلے کو آج ہم گراؤنڈ ریالٹیز پہ چھو رہے ہیں. پانی کا جو مسئلہ شدید ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے ہاں جو اور مسائل جو جیسے ہمارے ہاں بجلی کی کمی ہے، تو اس نوعیت کے سنجیدہ مسائل پہ اگر ایک ایسے دور میں کسی نے ڈرامے لکھے کہ جس سے ایک پبلک سینسیبلٹی جو ہے وہ بیدار ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ امجد صاحب کا یہ ایک بڑا کردار ہے. باقی دیکھیے ہر انسان فرد کی سطح پہ اس کے اندر مضبوط پہلو بھی ہوتے ہیں، کمزور پہلو بھی ہوتے ہیں. تو امجد صاحب کی جو اٹھان تھی وہ ایک یعنی پروگریسو رائٹر کے طور پر تھی. بعد ازاں وہ اپنی اس شناخت کو بہرحال قائم نہ رکھ سکے، اور یہ ایک بہرحال یعنی کوئی ایسا خوشائند پہلو نہیں ہے. لیکن میڈیا میں وہ لوگ کہ جنہوں نے بہت سنجیدگی سے کام کیا، میڈیا کو اپنے لیے اس طرح استعمال نہیں کیا کہ اپنا ایک ایسا امیج بنائیں کہ جیسے اس وقت اگر ادب سے ان کے خیالات غائب ہو گئے تو یوں سمجھیے کہ گمراہی پھیلے گی. میں جن کرداروں کی جانب اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ سمجھ گئے ہیں. تو امجد صاحب نے بہت سنجیدگی کے ساتھ کام کیا. امجد صاحب کے بعض معاصرین نے میڈیا کے ذریعے بہت زیادہ جو ایک سیاسی فوائد ہیں ان کا بھی حصول، اس کے لیے بھی وہ کوشاں رہے. امجد صاحب کے ہاں اس کا بھی کوئی ایسی کوئی بڑی کوشش نہیں ملتی ہے. یہ الگ بات کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کا جو احتجاجی رنگ تھا وہ کوئی اتنا زیادہ یعنی بعد میں مستحکم نہ رہ سکا. امجد صاحب کے ساتھ کچھ میری ذاتی یادیں بھی ہیں. وہ اورینٹل کالج تشریف لایا کرتے تھے. ان دنوں ظاہر ہم طالب علم تھے اور ان کے ساتھ ایک نیاز مندانہ تعلق تھا. پھر جب میں پشاور گیا تو پشاور میں میرے بڑے بھائیوں کی طرح تھے حضرت غلام محمد قاصر صاحب. لاہور میں جن دو شخصیات کے بہت زیادہ نیاز مند تھے ان میں ایک نام احمد دین قاسمی کا ہے اور دوسرے جو ہے وہ امجد اسلام امجد ہے. بہت زیادہ وہ ان کے قدردان تھے. اسی طرح جب میں لاہور میں تھا تو دوستوں کے حلقے میں جن کا ذکر بہت ہوتا تھا تو سعود عثمانی صاحب امجد صاحب کا بہت زیادہ ذکر کرتے اور بہت نیاز مندی کے ساتھ ذکر کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام امجد صاحب کا اس طرح ظاہر ہے کہ عمر تو ان کی کوئی ایسی نہیں تھی کہ ہم کہیں کہ وہ کوئی بے وقت چلے گئے. ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک بہت اچھی عمر گزاری اور جتنا بھی انہوں نے زندگی میں وقت گزارا وہ بڑا زرخیز وقت گزارا ہے.
تو جیسے میں نے عرض کیا کہ غلام محمد قاصر ان کا بہت زیادہ ذکر کرتے تھے بڑی عقیدت کے ساتھ، تو میں نے اپنے یہ نثر میں کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ جو میرے ذہن میں آ سکتے تھے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ ویسے تو بہتر یہ تھا کہ دوست احباب دیگر بھی گفتگو کرتے، اور میں چاہوں گا کہ کچھ گفتگو بہرحال پر آج ہونی چاہیے۔ ایک نظم میں غلام محمد قاصر صاحب نے جو ان کے لیے لکھی ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کو اس سے بھی اندازہ ہوگا کہ قاصر صاحب ان سے کتنی زیادہ محبت کرتے تھے اور انہیں کس مقام پہ وہ دیکھتے تھے۔ چرخ تمثیل پہ مہتاب درخشاں ہے وہ نام۔ اس نظم کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں ان کی شاعری، ان کی ڈرامہ نگاری، ان کی محفل آرائی اور ان کی شخصیت کے بعض اور پہلو جن کی جانب ایک ہلکا سا اشارہ ہے، تو یہ نظم اس لحاظ سے بڑی خوبصورت ہے۔ چرخ تمثیل پہ مہتاب درخشاں ہے وہ نام، جس کے کردار محبت کی زباں بولتے ہیں، جنبش چشم سے اسرار نہاں کھولتے ہیں، اس کی پوروں میں کہیں نصب ہے آئینہ عصر، اس کی پوروں میں کہیں نصب ہے آئینہ عصر، عکس چلتے ہیں مگر خود وہ پس پردہ ہے، عکس چلتے ہیں مگر خود وہ پس پردہ ہے، محرم دوش ہے اور منتظر فردہ ہے، زعفراں زار بناتا ہے ہر ایک محفل کو، اس کے رستے میں بہاروں کی گلی آتی ہے، مسکراتا ہے تو پھولوں کو ہنسی آتی ہے، اس کے ماتھے کی لکیروں میں زمانے کے رموز، اس کے ماتھے کی لکیروں میں زمانے کے رموز، شاعری نے جہاں کاشانہ بنا رکھا ہے، کتنے فرزانوں کو دیوانہ بنا رکھا ہے، شوکت جاہ و حشم سطوت اورنگ جمال، شوکت جاہ و حشم سطوت اورنگ جمال، وقت ہر چیز کو ٹھکرا کے گزر جاتا ہے، فکر کے سائے میں کچھ دیر ٹھہر جاتا ہے، باغ میرو ولیو غالب و اقبال و ندیم، باغ میرو ولیو غالب و اقبال و ندیم، جس میں افکار دلاویز کی ہریالی ہے، باغ میرو ولیو غالب و اقبال و ندیم، جس میں افکار دلاویز کی ہریالی ہے، ایک کرسی وہاں امجد کے لیے خالی ہے۔ آپ احباب کا بہت شکریہ، بہت اچھا آپ نے ساری جہتوں کو آپ نے نمایاں کیا، بڑا اچھا۔